السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم روزہ دار مسلمان بھائیوں اور بہنوں، گزشتہ حلقے میں ہم لوگوں نے لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کے بعد لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کے سلسلے میں جو مسنون طریقے ہمارے سامنے قرآن و حدیث میں ملتے ہیں ان کے متعلق بحمد اللہ معلومات ہم لوگوں نے حاصل کی۔ آج کی اس ملاقات میں اسی لیلۃ القدر کے بارے میں مزید معلومات انشاءاللہ حاصل کریں گے، اور آج ہم اس بات پہ یا اس بات کی اہمیت پہ زور دیں گے یا معلومات حاصل کریں گے کہ لیلۃ القدر، جیسا کہ ہم نے کہا کہ لفظ قدر کے اندر جو ہے تقدیر کو، قسمت کو، نصیب کو سنوارنے کا معاملہ ابھر کے آتا ہے، واضح ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ملاقات میں ہم لوگ اور آپ لوگ اس بارے میں انشاءاللہ غور کریں گے کہ تقدیر کو سنوارنے والے اسباب کون کون سے ہیں، اور دوسری طرف تقدیر کو بگاڑنے والے اسباب کون سے ہیں۔ اس سلسلے میں جو دلائل ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتے ہیں ان دلائل کو یاد کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات بھائی اور بہنوں، جیسا کہ ہم نے کہا کہ لیلۃ القدر ایسی فضیلت والی رات ہے کہ جس میں ہم اور آپ اپنی قسمت کو سنوار سکتے ہیں۔ تو قسمت کو سنوارنے والے اسباب اور کون کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک سبب ہے ایمان۔ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں تھا، کفر تھا، اور اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو اس کی قسمت سنور گئی، اس کے اندر خوش نصیبی آ گئی۔ اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیارے نبی کی خدمت کے لیے ایک یہودی نوجوان لڑکا آیا کرتا تھا، اور ایک دن وہ بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہوا کہ مرنے کے قریب تھا۔ پیارے نبی اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کے قریب آپ زمین پر بیٹھ گئے چٹائی کے کنارے، اور آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس یہودی لڑکے نے اسلام کو قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلم ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ تو جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا اور اس کی ہدایت کے لیے مجھے سبب بنایا۔ تو یہ یہودی لڑکا کچھ دیر پہلے اگر وہ اسلام لانے سے پہلے فوت ہو جاتا تو جہنم میں جاتا، مگر اس نے وفات سے پہلے کلمہ پڑھا، اس کی قسمت تبدیل ہو گئی، مسلم بن گیا اور جنت کا مستحق بن گیا۔ یہ ہو گئی پہلی مثال۔ اب دوسری مثال پہ غور کریں گے کہ نیکی تقدیر کو سنوارنے کا سبب بنتی ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک امت میں ایک خاتون تھی جو گنہگار تھی۔ سفر کا معاملہ تھا، سفر کے دوران وہ جب گزر رہی تھی تو ایک پیاسا کتا کنویں کے پاس گھوم رہا تھا۔ اس خاتون نے کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ اس کے بعد جب اس خاتون کی وفات ہوئی تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی قسمت کو سنوار دیا اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنتی بنا دیا۔ تو اس مثال سے بھی بات واضح ہوتی ہے کہ نیکی انسان کی قسمت کو سنوارنے کا سبب بنتی ہے۔ اب اس کے بعد تیسری مثال توبہ اور استغفار، اس کی وجہ سے بھی انسان کی قسمت سنورتی ہے۔ اس کی مثال جو کہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک امت میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص جس نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے، 100 گناہ کر دیے، اس کے بعد اسے اس کے دل میں توبہ کرنے کا جذبہ آیا۔ اس نے ایک بہت بڑے عالم صاحب سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا میری توبہ قبول ہونے کی امید ہے؟
تو عالم صاحب نے بتایا کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اس توبہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ کون ڈال سکتا ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ تمہاری توبہ صحیح طرح قبول ہونے کے لیے تم جس شہر میں رہتے ہو، جس آبادی میں رہتے ہو، یہ گنہگاروں کا شہر ہے، یہاں سے نکل کر نیک لوگوں کی آبادی میں چلے جاؤ، تب تمہاری توبہ انشاءاللہ قبول ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو گنہگار بندہ تھا وہاں سے روانہ ہوا، پیچھے گنہگاروں کا شہر اور سامنے نیک لوگوں کا شہر، بالکل درمیان میں جب پہنچا تو اسے موت آنے لگی۔ جب موت آنے لگی تو پھر وہ اپنے سینے کے بل لیٹ کر رینگتے ہوئے پرانے شہر سے دور ہو کر نئے شہر کی طرف زیادہ قریب ہونے لگا۔ درمیان میں موت آ گئی۔ اب اس کے پاس ایک طرف رحمت کے فرشتے آ گئے، دوسری طرف عذاب کے فرشتے آ گئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ تو جنت میں جائے گا کیونکہ اس نے مرنے سے پہلے توبہ کی۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا یہ تو جہنم میں جائے گا کیونکہ اس نے ساری زندگی برائی کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیج کر ان کے آپس میں فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ اس کا جو جسم ہے، مردہ جسم، اگر پرانے شہر کے زیادہ قریب ہے تو اسے جو ہے جہنم میں لے کر جاؤ، اور اگر یہ نئے شہر کے زیادہ قریب ہے تو اسے جنت میں لے کر جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے اس بندے کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرنے کے لیے زمین کو حکم دیا کہ جس طرف نیک لوگوں کا شہر ہے اس طرف کہا اے زمین تو سکڑ کر کم ہو جا، اور جدھر گنہگاروں کا شہر ہے ادھر زمین کو کہا اے زمین تو پھیل جا، تاکہ یہ بندہ جو ہے گنہگاروں کے شہر سے دور اور نیک لوگوں کے شہر کے زیادہ قریب نظر آئے۔ تو فرشتوں نے دیکھا، جب دیکھا تو اس بندے کا جسم جو ہے نیک لوگوں کے شہر کے زیادہ قریب ہے، پھر اس کو جنت میں پہنچایا گیا۔ تو یہاں پر آپ نے اور ہم نے دیکھ لیا کہ مرنے سے پہلے اس نے توبہ کی، توبہ نے قسمت کو تبدیل کیا اور قسمت کو سنوارا، اور وہ بندہ جنتی بن گیا۔ اب اس کے بعد بھائی اور بہنوں، ہم ایک اور مثال پہ غور کرتے ہیں توبہ اور استغفار کے سلسلے میں۔ یہ مثال ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ملتی ہے اور قرآن مجید میں خود صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ وہ مثال ہے ہم سب کے ماں باپ آدم اور حوا۔ ان دونوں کو جب جنت میں رکھا گیا، شیطان نے ان دونوں کو بھٹکایا، ان دونوں نے ممنوعہ پھل کھا لیا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر اتر جانے کا حکم دیا۔ تب ہم سب کے ماں باپ نے کیا کیا؟ یہ جو ان سے بھول ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اس کی بخشش کے لیے ہم سب کے ماں باپ نے جو طریقہ اپنایا وہ ہے توبہ۔ اس توبہ نے ان کی قسمت کو تبدیل کر دیا، یعنی ان دونوں کو جنت سے نکالا ضرور گیا لیکن دوبارہ ان دونوں کو جنت کا وعدہ مل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں نے توبہ کی اور توبہ کی وجہ سے ان دونوں کی قسمت تبدیل ہو گئی، دوبارہ جنت کا وعدہ ان سے کر دیا گیا۔ تو یہ دعا یہ کیا تھی؟ اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت 37 کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ ان دونوں کے دلوں میں چونکہ توبہ کا جذبہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو دعا سکھائی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 کے اندر۔ قالا، یعنی ہم سب کے ماں باپ آدم و حوا نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ دعا اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی۔ ان دونوں نے اپنی کوتاہی کے بارے میں اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب اعتراف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی بخشش کا وعدہ کیا، پھر دوبارہ ان کو جنت میں داخلے کی بشارت دی گئی۔ تو یہ مثال ہمارے سامنے اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ توبہ کی وجہ سے جو ہے قسمت سنور سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور مثال ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہے ہم سب کے ایک پسندیدہ نبی، تمام انبیاء، ہم تمام انبیاء سے محبت رکھتے ہیں، تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں، بلکہ ہم اپنے والدین سے زیادہ انبیاء کرام کا احترام کرتے ہیں۔ تو ان انبیاء کرام میں سے ایک نبی تھے حضرت یونس علیہ السلام۔ تو یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ کو اور ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ وہ اپنی قوم کے پاس جو ہے دعوت کا کام کر رہے تھے، اور جب ان کی قوم نے ان کی بات کو نہ مانا تو وہ ناراض ہو کر اپنی قوم سے نکل پڑے۔ سمندر میں جب اس کشتی میں سوار ہوئے اور جب طوفان آیا
تو ان کو جو ہے کشتی سے اترنا پڑا اور بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا، اور اس کے بعد مچھلی کے پیٹ میں جب پہنچے تو اس کے بعد ہم جو ہے جو اپنے اس واقعے کا جو واقعہ بیان کر رہے ہیں اس کا تسلسل ہم ابھی بیان کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس واقعے کی تفصیل قرآن مجید میں کئی دفعہ پیش کی ہے، تو خاص طور پر سورۃ الانبیاء اور سورۃ الصافات کے اندر ہمارے سامنے زیادہ تفصیل ملتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء کے اندر کس طرح واضح فرمایا، غور کیجئے۔ وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ کہ ایک تو مچھلی کے پیٹ کی گہرائی، اور اس کے بعد جو ہے سمندر کا پانی اور گہرائی، اطراف سے بند مقام پہ رہ کر وہاں سے اللہ رب العالمین کو آواز دیتے ہیں۔ کیا آواز دیتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ دعا اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے اور ان کی قسمت سنور جاتی ہے، اور مچھلی کو حکم ہوتا ہے مچھلی تو یونس کو باہر لا کے ڈال دے۔ اس کے بعد وہاں پہ کچھ دن گزارتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، پھر اپنی قوم کے پاس واپس جا کر دعوت کا کام جاری رکھتے ہیں۔ یہاں پر قسمت سنورنے کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورۃ الصافات کے اندر۔ اللہ رب العالمین اس طرح واضح فرما رہا ہے کہ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر یونس علیہ السلام نے دعا نہ کی ہوتی تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ان کو بند رہنا ہوتا، لیکن دعا کی، اللہ تعالیٰ نے چھٹکارا دے دیا، اور اس کے بعد باہر ماشاءاللہ آرام سے پہنچے، اس کے بعد اپنی قوم کے پاس واپس پہنچے اور اپنی ان کی جو دعوت تھی اپنے اس کام کو جاری رکھا۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ زور دیا کہ ان کی دعا کی وجہ سے ان کی تقدیر بدل گئی، سنور گئی، اور وہ پھر دوبارہ جو ہے صحیح سلامت بحمدللہ اپنی قوم کے پاس پہنچے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی انہوں نے حاصل کی۔ اب یہ جو مثال آپ کے سامنے پیش کی، ان سے واضح ہوتا ہے کہ یہ توبہ کی وجہ سے بھی قسمت سنورتی ہے، دعا سے قسمت سنورتی ہے۔ جب دعا کا ذکر آیا بھائی اور بہنوں، ہم آپ کے سامنے کچھ دلائل اس کے سلسلے میں پیش کرنا چاہیں گے۔ ان میں سے ایک دلیل ہمارے سامنے ملتی ہے، وہ ہے ابو داؤد کے اندر، ابو داؤد ترمذی کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی کے نواسے، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے مجھے دعائے قنوت سکھائی۔ اس دعائے قنوت کے اندر یعنی وتر کی نماز میں پڑھنے کے لیے دعائے قنوت جو ہوتی ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اکیلا پڑھے تو اس طرح پڑھتے ہیں، سب لوگ پڑھے تو اللہم اہدنا فی من ہدیت اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو اس دعا کے اندر جو ہے ایک لفظ ملتا ہے، ایک جملہ ملتا ہے، وقنا شر ما قضیت، وقینی شر ما قضیت یا وقنا شر ما قضیت۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ اگر میری قسمت میں کوئی ناپسندیدہ چیز اگر لکھی ہو اس کو میری قسمت سے ہٹا دے۔ یعنی دعا کے ذریعے اپنی قسمت کو سنوارنے کی امید کی جا رہی ہے، سنوارنے کی گزارش اللہ تعالیٰ سے کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے دلیل بھی ملتی ہے کہ دعا کے ذریعے قسمت کو سنوارا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور دلیل ہمارے سامنے ملتی ہے جو کہ ترمذی میں حضرت سلمان فارسی سے اور ابن ماجہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے، ان صحابہ سے جو حدیث مروی ہے، احادیث مروی ہیں، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں لا يرد القدر الا الدعاء ولا يرد القضاء ولا يرد القضاء الا الدعاء، کہ قسمت کو جو تبدیل کر سکتی ہے وہ دعا ہے۔ تو دعا سے ہم بھرپور استفادہ کریں۔ اسی لیے ہم نے اس سے پہلے گزشتہ حلقے میں بات پیش کی، مسند احمد، ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر اور ابن ماجہ میں بھی جو ہے جو دعا ہمارے سامنے لیلۃ القدر کے بارے میں ملتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی سے پوچھا کہ لیلۃ القدر کی کوئی خاص دعا ہو تو آپ ہمیں بتائیں، تو آپ ان کو یہ دعا سکھاتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا سکھانے کا سبب یہی تھا کہ لیلۃ القدر جو ہے دعائیں مانگنے کی رات ہے، اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، بال بچوں کے لیے اور ساری امت اسلامیہ کے لیے اور دنیا و آخرت میں بھلائی کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دعا مانگیں۔ اور یہاں پر دعاؤں سے مراد بعض لوگ جو ہے مخصوص اذکار لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات، کوئی دلیل، کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے کہ مخصوص اذکار، مخصوص چیزیں جو ہیں اتنی دفعہ پڑھیں، ان چیزوں کے پیچھے آپ نہ جائیے۔ اسی طرح کوئی مخصوص نمازیں جو ہے اتنی رکعت زیادہ پڑھے، ایسی بات ہمیں نہیں ملتی ہے۔ جو کچھ بات ملتی ہے وہ یہی ہے
کہ عشاء کی فرض، عشاء کے بعد سنت، پھر تراویح کی نماز یا قیام کی نماز یا تہجد کی نماز، ان میں سے کوئی ایک نماز آپ پڑھیں، یا پھر یعنی نوافل آپ جو عام نوافل وہ پڑھیں، وتر کی نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد صبح جو ہے سحری کرے. تو یہ تعلیم تو ہمیں ملتی ہے، لیکن کوئی مخصوص نماز بہت بڑی تعداد میں جو ہے کہ رکعات پڑھیں، تو اس طرح کا کوئی ثبوت ہمارے سامنے نہیں ملتا ہے. اور اسی طرح اس بات پہ بھی غور کیجئے کہ بہت سارے لوگ جو ہے سال کے 12 مہینوں میں اپنی طرف سے کئی راتوں کو مقرر کر کے ان راتوں میں جا کر مخصوص عبادات انجام دیتے ہیں، حالانکہ سوائے یہ جو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی جو 5 تاخراتیں ہیں، ان میں جاگنے کی جو ترغیب دی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے، ان کے سوا کسی اور رات کے بارے میں کوئی فضیلت نہیں ملتی ہے. کسی صحیح حدیث میں صحیح سند کے ساتھ کوئی بات نہیں ملتی. صرف جو بات ہمیں ملتی ہے، ترغیب جو ملتی ہے، صرف انہی ماہ رمضان کے آخر عشرے کی جو تاخراتیں 5 راتیں، انہی راتوں میں جا کر عبادت کرنے کی جو ہے ترغیب و تاکید ہمارے سامنے ملتی ہے. جب دعاؤں کی بات آئے تو ہم آپ کے سامنے ایک کتاب کا ذکر کریں گے. ماشاءاللہ مستند کتابیں کئی ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ ایک کتاب بڑی اہم ہے، عام طور پہ ساری امت میں مشہور ہے، وہ ہے حصن المسلم، سعید بن وہف القحطانی کی کتاب. عربی زبان میں یہ کتاب لکھی گئی، تو اس کا ترجمہ ہر زبان میں ہوا ہے. دعائیں عربی میں ہیں، اور اس کے بعد ان دعاؤں کا ترجمہ ہر زبان میں جو ہے مل جاتا ہے. تو آپ جو ہے اس کتاب سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. ان کے علاوہ کوئی بھی دعائیں آپ کو یاد ہے، قرآن کے اندر کئی دعائیں، احادیث کے اندر کئی دعائیں ہیں، ان سے استفادہ ہم کر سکتے ہیں. تو بھائی اور بہنوں، اب آپ کے سامنے جو بات آئی کہ کن اسباب سے جو ہے قسمت جو ہے وہ کن اسباب سے قسمت سنور سکتی ہے. اب آتی ہے بات کہ کن اسباب سے جو ہے قسمت نعوذ باللہ بگڑ سکتی ہے. تو اب ہم ان کے بارے میں بھی جو ہے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ قسمت کو بگاڑنے والے اسباب کون سے ہو سکتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ لیلۃ القدر قسمت کو سنوارنے کے لیے آتی ہے، تو ہم قسمت کو بگاڑنے والے اسباب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. ان میں سے ایک سبب ہے کہ کفر جو ہے انسان کی قسمت کو بگاڑتا ہے. اس کی دلیل ہمارے سامنے ملتی ہے صحیح بخاری میں حضرت انس سے. وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا جو کہ پہلے غیر مسلم تھا، بعد میں مسلم ہو گیا. اس کے بعد وہ پڑھا لکھا تھا، اور پیارے نبی کے پاس آ کر وہ جو ہے قرآن بھی لکھا کرتا تھا. لیکن اس کے بعد جب اپنی قوم کے پاس واپس چلا گیا تو دوبارہ کافر بن گیا، مرتد بن گیا. تو جب وہ اسلام کو چھوڑ کر کافر بن گیا، کافر بننے کے بعد وہ خاموش نہ رہا، وہ بلکہ کبھی پیارے نبی کے بارے میں بدزبانی کرتا، جبریل علیہ السلام کے بارے میں غلط الفاظ کہتا، قرآن مجید کے بارے میں بدزبانی کرتا. ان الفاظ کی وجہ سے پیارے نبی ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کر آپ نے کوئی بہت بڑی یعنی خطرناک بات اس کے بارے میں نہ کہی، بلکہ چھوٹا سا لفظ آپ نے اس کے بارے میں استعمال کیا، ان الارض لن تقبلہ. جب یہ بندہ مر جائے تو زمین اس کو، قبر اس کو قبول نہ کرے. کتنی اہم بات ذرا غور کیجئے کہ یہ زمین، یہ قبر ایک شخص کو، میت کو قبول کرتی ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر میت زمین کے اوپر رہے، مردہ جسم زمین کے اوپر رہے، تو بیماریاں آتی ہیں، جراثیم آتے ہیں، بدبو آتی ہے، اس کی بے حرمتی ہوتی ہے. تو زمین کا یعنی کسی میت کو قبول کرنا اور انسان کے جسم کا جو ہے، مردہ جسم کا مٹی میں مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، انعام ہے. تو ہم واپس اس قصے کی طرف آتے ہیں کہ جب پیارے نبی نے اس بندے کے بارے میں یہ کہا تو وہ بندہ جو ہے فوت ہو گیا، جو مرتد ہو گیا، کافر بن گیا، اور اس کے بعد جو ہے پیارے نبی کے بارے میں بدزبانی کرتا رہا. تو اس بندے کے بارے میں جو ہے صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ وہ جب اپنی قوم میں چلا گیا، اپنے قبیلے کے پاس جب گیا، جب وہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے، اس کے قبیلے والوں نے اس کو دفن کرنے کے لیے قبر کو کھود کر قبر میں ڈالا. جب گھروں کو چلے گئے تو دوبارہ جب صبح وہاں سے گزرتے رہے تو دیکھا کہ اس کا مردہ جسم باہر پڑا ہوا ہے. تو سوچا کہ شاید مسلمانوں نے اس طرح کیا ہوگا، نعوذ باللہ، مسلمان کیوں کریں گے. تو دوبارہ جو ہے دوسرے دن بھی اس کو دفن کیا. دوسری رات پھر اسی طرح ہوا کہ اس کے مردہ جسم کو قبر نے باہر پھینکا، یعنی اس کو سزا دی گئی، عذاب دیا گیا، اور زمین نے اس کو قبول نہیں کیا. یعنی زمین قبول نہیں کرتی ہے، یہ اس کے لیے سزا ہے، یہ اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے. اور اس کے بعد دوسرا دن گزرا، پھر دیکھا اس کا جسم باہر پڑا ہوا ہے، پھر اس کو اور گہری قبر بنا کے ڈالا اندر. پھر اسی طرح ہوا، تیسرے دن صبح آ کر دیکھتے پھر اس کا جسم باہر پڑا ہوا ہے. اس کے بعد کیا اس کو
باہر دور پھینک دیا. کیوں؟ قریب پھینکیں گے بدبو آئے گی، لوگ بیمار ہوں گے. دور پھینک دیا جائے گا تو پھر لوگ اس کے آس پاس نہیں جائیں گے. اس کے بعد جو جانور ہیں اس کو کاٹ کے کھائیں گے. تو اس طرح اس کو دور پھینکا گیا. تو یہ اس کے ساتھ اس کی سزا تھی جو آخرت کے عذاب کے پہلے دنیا ہی میں سزا اس کے سامنے لوگوں کے سامنے بتا دی گئی. اس کے بعد ایک اور سزا کا ذکر ہمارے سامنے ملتا ہے، یعنی ایک اور جو برائی جس کی وجہ سے انسان کی قسمت جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے. پہلی مثال ہم نے دی کفر کی وجہ سے قسمت بگڑتی ہے. اب دوسری مثال گناہ کی وجہ سے قسمت بگڑتی ہے. تو اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے صحیح مسلم میں حضرت سہل بن سعد سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ کا موقع تھا، ایک طرف مسلمان دوسری طرف دشمنان اسلام. تو دشمنوں کے خلاف جنگ ہوتی رہی. تو مسلمانوں کے ساتھ ایک ایسا شخص بھی تھا جو بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا. کئی دشمنوں کو اس نے ختم کیا، لیکن آخر کار ایسا ہوا کہ جب بہت زیادہ زخمی ہو گیا تو اس نے میدان جنگ میں خودکشی کر لی. جب خودکشی کر لی تو اس کے بارے میں پیارے نبی نے بتا دیا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہا کہ میرے بندے نے جلد بازی کی، موت آنے سے پہلے خودکشی کر کے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا. تو حرمت علیہ جنتی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی جنت کو حرام قرار دیا. کیوں ایسا ہوا؟ اس نے شروع میں اسلام کو فائدہ پہنچایا، دشمنوں کو نقصان پہنچایا، لیکن آخر کار اس نے کیا کیا؟ خودکشی کر کے اپنی قسمت کو بگاڑ لیا. خودکشی جیسے گناہ کی وجہ سے اس کی قسمت بگڑ گئی، اور وہ بندہ جو کہ جنت میں جا سکتا تھا، یہ امکان تھا، لیکن اس کی خودکشی نے، اس کے اس گناہ نے اس کی قسمت کو بگاڑا اور وہ بندہ جہنمی ہو گیا، نعوذ باللہ. تو بھائی اور بہنوں دوبارہ واپس اپنی بات کی طرف آتے ہیں. وہ ہے کہ لیلۃ القدر جو کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں آنے والی طاق راتیں، یہ راتیں دعاؤں کی راتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن مجید سورۃ المومن آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ کا حکم ہے کہ ادعونی، تم لوگ اللہ کے دربار میں دعا مانگو، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرے گا. اور جو لوگ دعا مانگنے کو چھوڑ کر غرور اپنے دلوں میں اپنے دلوں میں غرور رکھتے ہیں، ایسے لوگ ذلیل ہو کر جہنم کی آگ میں جائیں گے. تو بھائی اور بہنوں اس آیت سے پہلے ہم لوگ قسمت کو سنوارنے والے اسباب کے بعد پھر قسمت کو بگاڑنے والے اسباب ان کا ذکر آیا. پھر قسمت کو بگاڑنے والے اسباب کے سلسلے میں ایک اور مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. اور یہ مثال جو ہے مسند احمد کے اندر اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے. تو اس روایت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مکھی کی وجہ سے جو ہے ایک شخص جنت میں داخل ہوا اور ایک شخص جہنم میں داخل ہوا. اب اس کی وضاحت اس طرح کی اس حدیث میں، اس روایت میں کی جا رہی ہے کہ دو ساتھی جو ہے سفر پہ نکلے اور جا رہے تھے. جاتے وقت جو ہے ان دونوں کا گزر ہوا ایک قبیلے کے پاس، اور اس قبیلے کے پاس جو کہ وہ قبیلہ شرک کرنے والا تھا، مشرکین کا قبیلہ تھا، وہاں پر جو ہے ان کا ایک بت تھا. تو اس بت کے پاس وہ لوگ پوجا کرتے، پرستش کرتے، شرک کرتے. تو ان مشرکوں نے ان دونوں مسلمانوں سے کہا کہ جب تک تم دونوں اس بت کے سامنے پوجا نہیں کرتے، پرستش نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، یہاں سے آگے تم دونوں نہیں جا سکتے. تو ان دونوں میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی کوئی پوجا نہیں کروں گا. تو ان دونوں نے کہا کہ کم از کم تم ایک چھوٹا سا کام کرو، اس بت کے سامنے کسی چیز کی قربانی کر دو، بڑی چیز نہیں تو چھوٹی چیز قربانی کے طور پہ پیش کرو، کم از کم مکھی کیوں نہ ہو. تو اس مسلمان نے کہا، جو توحید پرست تھا، ماشاءاللہ توحید پہ قائم تھا، اس نے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ایک مکھی بھی قربان نہیں کروں گا، کیونکہ ایمان کا، اسلام کا، توحید کا تقاضا ہے. تو ان مشرکوں نے اس بندے کو شہید کر دیا. تو وہ بندہ وہیں پہ یعنی دنیا سے تو چلا گیا، لیکن وہ بندہ توحید پر شہید ہونے کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کیا گیا. اب اس کے بعد جو دوسرا تھا، دوسرا بندہ، دوسرا ساتھی، دوسرا شخص، وہ بھی مسلم تھا، لیکن جب اس کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ اب تمہاری باری ہے، تم دیکھو اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو کسی چیز کی قربانی پیش کرو، اور اگر تم کسی چیز کی قربانی نہیں پیش کرو گے، اس بت کی پوجا پرستش نہیں کرو گے تو تمہاری جان بھی جائے گی. تو اس نے کہا کہ میں کیا پیش کروں، تو میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ کم از کم ایک مکھی کیوں نہ ہو، وہ اس کے سامنے پیش کر دو.
تو اس بندے نے کیا کہا، مکھی تو چھوٹی سی چیز ہے، میں کیسے نہیں پیش کر سکتا ہوں، یعنی یہ پیش کرنا میرے لیے آسان ہے نعوذ باللہ۔ اس طرح کہہ کر اس بندے نے جو ہے اس بت کے سامنے ایک مکھی کی قربانی پیش کر دی، اور آگے تو بڑھا، جان تو کچھ دیر کے لیے بچ گئی، لیکن اس کے بعد وہ بندہ جیسے ہی فوت ہوا، فوت ہونے کے بعد سیدھے اس کو شرک کے اوپر اس کی وفات، اس کی موت شرک کی حالت میں ہونے کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کیا گیا۔ تو یہاں پر جو صحابی سلمان فارسی بتاتے ہیں اس روایت کو پیش کر کے، ایک مکھی کی وجہ سے ایک بندہ جنت میں داخل ہوا، اور اسی مکھی کی وجہ سے، ایک مکھی کی وجہ سے دوسرا شخص جہنم میں داخل ہوا۔ تو یہ روایت جو ہے مستد احمد اور ابن ابی شیبہ کے اندر مروی ہے۔ یہ روایت چونکہ موقوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں صحابی جو ہے پیارے نبی کا نام لیے بغیر بیان کرتے ہیں، اسی لیے اس کا جو درجہ ہے، اس کی سند کا درجہ جو ہے موقوف کا ہوتا ہے، لیکن یہ سلمان فارسی سے جو پہنچی ہے، اس کا سلسلہ جو پہنچتا ہے وہ مستند ہے، یعنی صحیح موقوف، یعنی اس کی سند سلمان فارسی تک صحیح سند سے پہنچی ہے۔ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، ہم نے اور آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ایمان کی وجہ سے اور نیکی کی وجہ سے اور دعا کی وجہ سے اور توبہ کی وجہ سے جو ہے انسان کی قسمت سنورتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے نعوذ باللہ کفر کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جو ہے قسمت جو ہے وہ بگڑتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی قسمت کو سنوارنے کی کوشش کریں، اور اپنی قسمت کو جو ہے بگڑنے سے بچانے کی کوشش کریں، خاص طور پر یہ جو راتیں آتی ہیں، شب قدر، لیلۃ القدر جو آتی ہے ہمارے سامنے، تاکہ ہم اپنی قسمت کو، اپنے نصیب کو سنوار سکیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو، اپنی قسمت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہماری اور آپ کی نیکیاں قبول فرمائے، آمین۔ اور اللہ رب العالمین دین اسلام کو اور امت اسلامیہ کو غلبہ اور سربلندی نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔